بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے تقوی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، تقوی کا مطلب ہر اس کام سے بچ کر زندگی گزارنا ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ یہ نقصان دہ ہے، اور ہر اس کام کو ضرور سر انجام دینا جس کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں فائدہ ہے۔ جو شخص تقوی رکھتا ہو وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت اور ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے کہ اس کے اعمال کا انجام برا نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر حتی المقدور عمل کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں جنت کا مستحق قرار پائے۔ وہ ایسے کاموں سے گریز کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کی گرفت ہونے کا احتمال ہو اور وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی اس طرح تاکید فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور تم زادِ راہ لے لو، بے شک بہترین زادِ راہ تقوی ہے، اور اے عقل مندو تم مجھی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والے وہ انسان ہیں جو زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اعمال کا بہترین نتیجہ اور ثمرہ انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ آپ صبر کریں، بے شک انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ قیامت کے دن پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ اور عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں طرح طرح کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے۔ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے، اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام عمارہ ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا
اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المومنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام عاصم رکھا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ جب سنِ بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جنہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمرہ ہے ایک نیک اور متقی لڑکی کی اللہ سے ڈر کا، اللہ کے خوف کا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی با اخلاق اور با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔